آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو اس کو مٹی سے مانج دو، وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ایک جرمن ڈاکٹر اورینٹلسٹ، اس نے حضور کا یہ ارشاد پڑھا، کہنے لگا میں ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں، تجربہ کر کے دیکھتا ہوں مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ کیسے بات کہہ دی۔ 14 صدیاں پہلے کہا کہ برتن پاک اور صاف ہو جاتا ہے کتا اگر منہ ڈال دے۔ اس نے ایک برتن میں نا کتے کو کھانا کھلایا، اس کے بعد اس نے خوردبین کے ساتھ دیکھا کتے کے جراثیم پلیٹ پر موجود تھے۔ پھر موجودہ دور میں جتنے صابن بنے ہیں برتن دھونے والے، پاؤڈر بنے ہیں، باری باری ایک ایک پاؤڈر اور صابن سے دھوتا اس برتن کو، پھر دیکھتا خوردبین لگا کے جراثیم موجود ہوتے۔ آخر میں جا کے اس نے حضور کی حدیث پہ عمل کیا۔ اب جو مسلمانوں کے نبی کہتے ہیں وہ کرتا ہوں۔ 3 بار اس نے مٹی سے مانجی پلیٹ، اور مانجنے کے بعد جب دھوئی تو صرف سامنے سے نہیں الٹ پلٹ کے دیکھتا رہا، ایک بھی جراثیم نہیں تھا۔ اس کا سر چکرا گیا، وہ مٹی کو اٹھا کے لیبارٹری میں لے گیا، کہنے لگا مٹی نے جراثیم کیسے مار دیے؟ اب مٹی کا تجزیہ کروں۔ جب مٹی کا انالیسس کیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ مٹی میں نوشادر کے اجزاء ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ مٹی میں نوشادر کے اجزاء ہوتے ہیں، اور نوشادر کے اجزاء میں یہ طاقت ہے کہ کتے کے جراثیم مار دیتے۔ اس جرمن ڈاکٹر کا سر ادب سے جھک گیا، کہنے لگا مسلمانوں کے نبی تیرے علم کو سلام کرتا ہوں۔ صدیوں کی تحقیق کے بعد سائنس ابھی تک اس درجے کو نہیں پا سکی مصطفیٰ جہاں تو نے اپنے بلال کو کھڑا کر رکھا تھا۔ آج امریکہ کی پڑھی لکھی عورتیں نہیں جانتی کتے کے آلودہ برتن پاک اور صاف کیسے ہوتے ہیں، مگر مدینہ پاک کی سادہ دیہاتی عورتیں بھی جانتی تھیں برتن پاک اور صاف کیسے ہوتے ہیں۔ ہم نے امام الانبیاء کی تعلیم چھوڑ دی، ہم نے آقا کا در چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن چھوڑ دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم سائنس جو جو تحقیق کرتی جا رہی ہے دہلیز مصطفیٰ کے قریب آتی جا رہی ہے، اس لیے کہ فکر محمدی نے جو لکیر کھینچ دی ہے سائنس ایک قدم بھی اسے آگے نہیں بڑھا سکتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں سب فلسفے جہاں کے غلط اور فضول ہیں، ہم کو فقط حضور کی باتیں قبول ہیں، ہم کو فقط حضور کی باتیں قبول ہے۔ اب آخر میں نکتہ عرض کر دوں، سائنسدان ہر دور میں تحقیق کرتے رہے، پھر بھی نتیجہ غلط نکل آیا۔ انہیں تحقیق کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ہر شے پہ تحقیق کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کائنات پہلے بنی ہے، سائنسدان بعد میں بنے، کیونکہ انسان جو ہے نا یہ آخری مخلوق ہے۔ زمین آسمان جنت دوزخ سب کچھ پہلے بن گیا، ستارے چاند سورج سب کچھ پہلے بن گیا، اللہ نے انسان کو آخر میں بنایا۔ تو سائنسدانوں کو تحقیق کی ضرورت اس لیے ہے کہ کائنات پہلے بنی، سائنسدان بعد میں بنے، اور میرے مصطفیٰ کو تحقیق کی ضرورت ہی نہ تھی، کیوں کہ کائنات بعد میں بنی، مصطفیٰ کا نور سب سے پہلے بنا۔ تو ہر شے جس کے سامنے بنی اسے تحقیق کی حاجت کیا ہے؟ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔